آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے مقام کے بارے میں جو صرف ایک قبرستان نہیں بلکہ اسلام کے تاریخی و روحانی اثرات کا مرکز ہے، جہاں زمین کا ہر ذرہ گواہی دیتا ہے ان لوگوں کی وفا، قربانی اور محبت کی جو رسول اللہ کے سب سے قریبی تھے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں جنت البقیع کی۔ مدینہ منورہ کی مٹی میں بسے اس مقام کو دیکھ کر ہر مومن کا دل جھک جاتا ہے۔ جنت البقیع مدینہ کے دل میں واقع ایک پرانا قبرستان ہے، جہاں اسلام کی عظیم ترین شخصیتیں دفن ہیں۔ اس مقام کا اصل نام بقیع الغرقد تھا، جس کا مطلب ہے گرکد کے درختوں والی جگہ۔ گرکد ایک خاص قسم کا درخت ہوتا ہے جو وہاں بہت پایا جاتا تھا۔ جنت البقیع میں سب سے پہلے دفن ہونے والے شخص تھے حضرت عثمان بن مظعون، جو مہاجرین میں سے سب سے پہلے وفات پائے اور جنہیں خود رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ آپ نے ان کی قبر پر پتھر رکھ کر نشان بنایا۔ آپ سوچئے، جس قبر کو نبی نے چنا اس مقام کی کیا فضیلت ہوگی۔ وقت گزرتا گیا اور بقیع میں ایک ایک کر کے نبی کے قریبی اصحاب، رشتہ دار اور اہل بیت دفن ہوتے گئے۔ حضرت فاطمہ زہرا، نبی کی لاڈلی بیٹی، جنہوں نے اپنے والد کے بعد بہت غم اٹھایا، ان کا آخری آرامگاہ بھی اسی مقام میں ہے۔ حضرت علی نے ان کی وصیت پر ان کو رات کے اندھیرے میں دفن کیا تھا تاکہ کچھ لوگ اس وقت تک ان کی زیارت نہ کر سکے۔ آج بھی ان کا قبر مختلف روایتوں میں مختلف جگہ پر بتایا گیا ہے، مگر زیادہ مقبول یہی ہے کہ وہ جنت البقیع میں ہے۔ اسی مقام میں ہے امام حسن کا قبر، جو نبی کے نواسے، جنہوں نے اپنی سیاست اور عقل سے مسلم امت کو فساد سے بچایا۔ آپ کا جسم مدینہ میں زہر دیا گیا تھا، مگر آپ نے صبر کا درس دیا۔ حضرت عباس، نبی کے چاچا، جن کا علم اور شجاعت مشہور تھی، وہ بھی یہیں آرام فرما ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ، نبی کی دودھ پلانے والی ماں، ان کا بھی قبر اسی مقام میں ہے۔ جنت البقیع میں 10,000 سے زیادہ صحابہ دفن ہیں، ایسے لوگ جنہوں نے اپنے لہو سے اسلام کی بنیاد کو سینہ بنایا۔ جہاں نبی کی دوسری بیویاں بھی دفن ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ، سودا، حفصہ، زینب، ام سلمہ اور دوسری محترمات۔ یہ وہ محترمات ہیں جنہوں نے نبی کے ساتھ زندگی گزاری، اسلام کا علم آگے پہنچایا اور قوم کے لیے مثال بن کر رہیں۔ ذرا سوچئے، جب آپ جنت البقیع میں چلتے ہیں تو آپ ان لوگوں کے درمیان چلتے ہیں جنہوں نے نبی کو دیکھا، سنا اور ان کے ساتھ زندگی گزاری۔ ایسے لوگ جن کی دعاؤں کا اثر تھا، جن کی روحوں میں خلوص تھا۔ رسول اللہ خود جنت البقیع جایا کرتے۔ آپ نے فرمایا، میں تمہیں جنت البقیع کی زیارت کرنے کی ہدایت دیتا ہوں۔ مگر افسوس، 1925 میں جب سعودی حکومت نے قبرستان کا نیا تجدیدی نظام بنایا تو پرانے مقبرے گرائے گئے۔ ان مقبروں کی جگہ آج صرف سادگی ہے، صرف پتھر، صرف خاموشی، نہ کوئی گنبد، نہ مزار۔ کہیں لوگ اس پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں، مگر دوسری طرف سے کہا جاتا ہے کہ اسلام میں قبروں کو سجانا منع ہے۔ ہر شخص کا اپنا نظریہ ہے، مگر یہ طے ہے کہ جنت البقیع کی روحانی اہمیت کم نہیں ہوئی۔ آج بھی لاکھوں لوگ مدینہ آتے ہیں اور مسجد نبوی کے ساتھ جنت البقیع کی زیارت ضرور کرتے ہیں۔ وہاں خاموشی سے کھڑے ہو کر دعا مانگتے ہیں، آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں اور دل روح سے قریب ہو جاتا ہے۔ جنت البقیع ایک یاد ہے اسلام کے اصل چہرے کی، اصل محبت کی، اصل قربانیوں کی۔ یہ مقام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا فانی ہے، اصل منزل آخرت ہے۔ آخر میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ، ہمیں بھی ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، ہمیں بھی ان لوگوں کے ساتھ جنت میں جگہ عطا فرما جنہوں نے تیری رضا کے لیے اپنی زندگی قربان کر دی۔ ہمیں بقیع کی یادوں کا حقدار بنا اور ہمیں کبھی تیری رحمت سے دور نہ کر۔ آمین۔